بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب اور دوست اور مسجد میں آنے والے لوگ مختلف اوقات میں اپنی معاشی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ آئے دن معاشی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے، ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اکثر دوست احباب سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کون سی ایسی دعا پڑھنی چاہیے جس سے ہم اس معاشی پریشانی سے دور ہو سکیں یا اس سے بچ سکیں۔ مختلف دعائیں ہیں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو دعائیں جس کے حوالے احادیث صحیحہ سے ملتے ہیں، وہ بہت ہی مؤثر اور کارگر ثابت لگیں۔ مختلف بزرگوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اپنے تجربات کے ذریعے سے اس کا حوالہ ملتا ہے، احادیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک تو جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جو معاشی پریشانی میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے وہ معروف دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اپنے اجر کے اعتبار سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز میں سے پہلے اس دعا کو بطور خاص پڑھا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھے گا فجر کی نماز سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی فراوانی کرے گا اور اسے معاشی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح اسناد کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، اور اس دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دعا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ جو شخص معاشی پریشانی میں مبتلا ہو اسے یہ دعا ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ھو، اس کا معنی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بہت عظیم الشان دعا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 7 بار، اور نماز فجر اور مغرب کے بعد خصوصیت کے ساتھ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاشی پریشانی سے انسان کو آزادی دلاتا ہے۔ معاشی پریشانی کے حوالے سے ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان دعاؤں کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک طرح کی تسکین اور تسلی اور دل میں اطمینان اور بے صبری سے نجات مل جائے، کیونکہ معاشی تنگی سے نجات پانے کا قطعی طور پر ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رزق بڑھ جائے، بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائیں۔ سب سے بڑی معاشی تنگی وہ انسان کی بے قراری اور بے چینی ہے، سب سے بڑی معاشی تنگی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ الغنا غنى النفس، کہ اگر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل کو امیر کرے۔ جس کا دل امیر ہے وہ امیر آدمی ہے، جس کا دل امیر نہیں ہے اس کے پاس چاہے بہت بڑی مقدار میں پیسہ موجود ہو وہ ہمیشہ تنگ دست ہی رہے گا۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا، چاہے کتنا ہی بینک بیلنس اس کے پاس بڑھ جائے۔
اس لیے ان دعاؤں کا سب سے بڑا فوری فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دل کا اطمینان انسان کو عطا کر دیتا ہے، جو بہت بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس وجہ سے میں اس بات کا ذکر انشاءاللہ کسی خطبے کے جمعے میں بھی کروں گا، لیکن آپ کے سامنے بطور خاص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند ہفتے پہلے میں اسی مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ مجھے اپنے قریب سے ایک آواز آئی اور کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑے احسانات ہیں اس کے مجھ پر اور بڑی کرم نوازی ہے اس کی۔ تو میں نے دیکھنا چاہا کہ کون ایسا خوش نصیب آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح چلتے بازار میں کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور بڑا شکر ہے اس کا، کوئی بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوگی اور بڑا امیر قسم کا آدمی ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں مسواکوں کا ایک گٹا تھا جس میں بمشکل 100-150 مسواکیں ہوں گی، اور یہ اس کی دکان تھی جو اس نے کندھے پہ اٹھا رکھی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر اور بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے جو ہے وہ اپنی نعمت میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کی کلمات مسلسل کہہ رہا ہے اور وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بات کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ جب میں نے اس کے یہ لفظ سنے تو جسے کہتے ہیں نا کہ ندامت کے عرق میں ڈوب جانا، پانی پڑ جانا، گھٹنوں پانی میں ڈوب جانا بندے کا، تو مجھے اس وقت آس پاس کی دکانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے ساہوکار لوگ جو ہیں وہ بہت ہی غریب قسم کے نظر آئے کہ یہ اصل غنی آدمی اور امیر آدمی تو یہ ہے کہ جس کی کل مالیت بمشکل 500 روپے بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسواک کی کتنی تعداد اس کی ہوگی اور کتنی مالیت ہوگی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ دعاؤں کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پر انسان کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ شکر کرنے کی منزل پر وہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فراوانی بھی آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کا ایک اور فرمان یاد رکھیے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا پینا اور ایک دن کا رزق موجود ہے، وہ یہ سمجھے کہ اسے دنیا و ما فیہا کی دولت میسر ہے۔ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا اور رزق موجود ہے، وہ یہ سمجھے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ کل کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آج میرے پاس بینک بیلنس ہے، کارخانے ہیں، سب کچھ ہے، ابھی سانس بند ہو جاتے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے اللہ کے رسول کے کہ جس کے پاس آج کا کھانا پینا رزق موجود ہے اسے دنیا کا سب کچھ میسر ہے، اور آنے والے دن میں بھی وہی دے گا۔ یقیناً جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی وہی دے گا، اور گزشتہ جو 50 60 70 سال سے دے رہا ہے، کیا آئندہ اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ اس وجہ سے ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ان دو دعاؤں کو کثرت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان، دل کی دولت اور ویسے بھی آپ کی انشاءاللہ ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا رہے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہ اپنی معاشی تنگیوں کا ازالہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔